یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر نظر دوڑائے وہاں یہ ویڈیو موجود ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں غلام احمد رضا یوٹیوب چینل۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگوں کو خواب آتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ خواب کیا ہوتے ہیں، ان کی تعبیر کیا ہے، کیا خواب سچے ہوتے ہیں، کیا جھوٹے ہوتے ہیں، خواب کیوں آتے ہیں، کیا خواب سے غیب کی بات کا پتہ چل جاتا ہے، کیا خواب پہلے سے ہونے والی چیزوں کو بتا دیتا ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب آپ کو آج اس ویڈیو میں ملیں گے۔ ویڈیو ہم باقاعدہ آپ کو بنا کر پریکٹیکل طور پر بھی بتائیں گے اور تفسیر کے ساتھ بھی آگاہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں۔ دوستو، حدیث کی 4 قسمیں علماء نے کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ پہلی جو قسم ہے خواب کی اسے کہتے ہیں حدیث نفس۔ یہ ایسی قسم ہے خواب کی جو بے معنی اور متدلل ہوتی ہے، یعنی یہ بس سمجھے ایک قسم کی فضول خواب ہے، بے معنی، بے لغوی معنی محال اور بے معنی محمل خواب ہے، اسے کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے اور اس میں کیا نظر آتا ہے۔ دراصل انسان دن کے اندر جو خیالات اس کے قلب پر غالب آتے ہیں، یعنی انسان پورے دن میں جو سوچتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو خیالات اس کے دل پر چوٹ کرتے ہیں، جو خیالات اس کے دل پر بقدر استعداد کی وجہ سے منکشف ہوتے ہیں، وہی چیزیں اس کے خواب میں آتی ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کا کاروبار گرم چیز کے متعلق ہے تو وہ آگ دیکھے گا، اس طرح کوئی پانی دیکھے گا۔ اس طرح کے جو خواب آتے ہیں، یہ سونے سے پہلے بندہ جو چیز ذہن میں دوڑائے اسی طرح کے خواب وہ جو آتے ہیں اسے کہتے ہیں حدیث نفس، یعنی یہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بے معنی ہوتے ہیں۔ دوسرا خواب کی جو قسم ہے اسے کہتے ہیں خواب القائے شیطان، یعنی یہ شیطان کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ بھی فضول اور لغو ہے، ان کا بھی کوئی ذکر نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور یہ اکثر وحشت اور خوف کی وجہ سے آتے ہیں، اور یہ اکثر وحشت ناک اور خوف زدہ ہوتے ہیں، اور یہ شیطان آدمی کو ڈرانے کے لیے یہ اور یا نیکی سے دور کرنے یا گناہ میں ملوث کرنے کے لیے یہ اس کو دکھاتا ہے اور بندے کو کہتا ہے کہ تو ڈرنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور اکثر یہ جو ہے نا، یہ انسان کو اس طرح کے خواب بھی ذہن میں ڈالتا ہے جس سے وہ مال اور زر کے اور پیسے دولت کے مگر لا کے دین کو بھول جائے۔ اور اس طرح کے خوابوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ آئے تو اس خواب کو دیکھیں تو بائیں طرف سے 3 مرتبہ تھونکے اور اعوذ باللہ پڑھے، اور بہتر ہے کہ 2 رکعت نفل کی بھی پڑھ لیں۔ آخری دو خوابوں کی قسمیں ہیں وہ اچھے ہیں، وہ سننے کے قابل ہے۔ تیسرے کا جو ہے خواب القائے فرشتہ، یعنی یہ خواب جو ہے وہ فرشتہ ڈالتا ہے، اور اس سے جو گزشتہ اور موجودہ آئندہ کے غیب ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو غیب ہے یہ اکثر پردہ تعویل قریب البعید میں ہوتے ہیں، ولہذا محتاج تعبیر ہوتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ خواب بالکل واضح تو نہیں ہوتے کہ ان میں تھوڑی بہت شرح کرنی پڑتی ہے، یعنی قریب البعید محتاج تعبیر ہوتے ہیں کہ جب تک ان کی تعبیر نہ کی جائے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ فرشتے ڈالتے ہیں اور ان سے بندے کے آنے والے اور پیچھے جو ہو چکا ہے ان کی طرف سے کوئی اشارہ ملتا ہے، لیکن وہ تعبیر جو جانتا ہے وہی بتا سکتا ہے اس کے بارے میں۔ چوتھے نمبر پر جو خواب ہے اسے کہتے ہیں خواب العزت بالواسطہ القایہ، یعنی یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو بالکل صراحت کے ساتھ واضح طور پر ہوتے ہیں اور یہ تعبیر سے بری ہوتے ہیں۔
احتجاج تعبیر سے بری ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوئی تعبیر وغیرہ کرنی نہیں پڑتی، یہ بالکل واضح ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ذہن میں یہ ڈالے جاتے ہیں، اور بندہ جو ہے نا وہ ان کو دیکھتا ہے اور بغیر کسی تعبیر کے۔ اب یہ جو خواب دراصل ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے خلط، خیل عام تو ہے خلط، اور ان کے مجموعے کو کہتے ہیں اخلاط۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں: خون، بلغم، صفرا اور سودا۔ یہ 4 چیزیں جب ان کا آپس میں تعلق اور ان کا رہنا، ان چاروں کا حد اعتدال تک رہنا ضروری ہے۔ جب اس میں سے کسی بھی چیز کی کمی بیشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان بیمار پڑتا ہے، اور اسی بیماری کی وجہ سے پھر اس کو جو ہے نا وہ ان چاروں چیزوں میں کمی بیشی اور اپنے اعتدال سے کم ہونے کی وجہ سے خواب آتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ 4 حال سے خالی نہیں ہوتا۔ پہلا تو اگر خواب یا تو ہوگا محمل اور بے معنی، ٹھیک ہے، یا ہوگا وحشت ناک جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور بے معنی اور بے محمل خواب کی تعریف بیان کی کہ یہ وہ اس بیماری کی وجہ سے ہوگا جو خلط کی وجہ سے، یعنی اعضاء کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہوگا یا تصورات کی وجہ سے ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے اس کو ہم نام دیں گے غیبی امور پر مشتمل اور محتاج تعبیر۔ یہ بھی غیبی امور پر مشتمل، لیکن یہ محتاج تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ صاف اور صریح اور غیر محتاج تعبیر کے، ان کی کوئی تعبیر یا تعبیر کے محتاج نہیں ہوتے۔ اول صورت میں یاد رکھے نفس اور خلط کے باعث، اور دوسری صورت میں من جانب الشیطان، اور تیسری صورت میں من جانب فرشتہ، اور چوتھی صورت میں بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم تفسیر ڈایاگرام کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو غلامان احمد رضا یوٹیوب چینل۔ آج ہم خواب کے بارے میں بات کریں گے کہ خواب کیا چیز ہے اور خواب کیوں آتی ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہے، یہ ہم ڈایاگرام کے ذریعے آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ سمجھے یہ ایک خواب ہے جو میں نے اوپر لکھا ہے نا، سمجھے یہ آپ کو ایک خواب آئی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سی قسم ہے؟ تو اس لحاظ سے ہم خواب کی پہلی 3 قسمیں بنائیں گے، 1، 2 اور یہ 3۔ پہلی قسم جو خواب کی ہم بنائیں گے وہ معمل و بے معنی، اور دوسری جو بنائیں گے ہم خواب کی قسم وہ ہم بنائیں گے وحشت ناک، اور تیسری جو ہم خواب کی قسم بنائیں گے وہ ہے جی غیبی امور، یہ غیبی امور پر مشتمل خواب۔ تو اب یہ جو غیبی امور پر، اس کی پھر آگے 2 قسمیں بنائیں گے، وحشت ناک کی ایک قسم اور معتدل و بے معنی کی بھی ایک قسم بنے گی۔ معتدل اور بے معنی جو خواب ہے ان کی جو ایک قسم ہے، یعنی وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں جی نفس اور خلت کے باعث، یا آپ یہ جو معاملات کرتے ہیں دنیا میں خیالات، ان کے ذریعے بھی آتے ہیں۔ وحشت ناک جو خواب ہے وہ شیطان من جانب الشیطان، شیطان کی جانب سے، وہ بھی فضول اور بے معنی ہوتے ہیں۔ وحشت ناک یہ خواب ہوتے ہیں اور دین سے دور کرنے والے۔ اب غیبی امور پر مشتمل جو خواب وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، دونوں اچھے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں من جانب فرشتہ، فرشتے کی جانب سے، فرشتے کی جانب سے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی باعث سے، اور وہ جو ہوتے ہیں وہ بالکل صریح ہوتے ہیں، بغیر کسی محتاج تعبیر کے ہوتے ہیں، بالکل تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل واضح ہوتے ہیں، جو فرشتے کی جانب سے آتے ہیں، اور وہ محتاج تعبیر ہوتے ہیں، تعبیر
की ज़रूरत होती है उनको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।